السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ناظرین کرام، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ محترم ناظرین، دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس طرح سے پڑھ لکھ کر بڑا ہو یا ایسا ڈھنگ سیکھے جس سے یہ راہ راست پر لگا ہو، اور میرا بیٹا، میری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے، اور یہ اولاد اپنی پوری زندگی اسی ڈھنگ سے، اسی گن سے جو اس نے حاصل کیا ہے اچھے طریقے سے عیش و آرام سے گزار دے۔ اسی لیے ہر باپ اپنے لحاظ سے جو اس کے پاس کچھ بھی ہوتا ہے اسی اعتبار سے اپنے بچوں کو تربیت دیتا ہے، اپنے بچوں کو ڈھنگ سکھاتا ہے، اور ایک باپ جب اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے کسی مدرسے، یونیورسٹی، کالج میں جب داخلہ کرواتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ماہانہ خرچ بھی دیتا ہے، اس کے بکس اور بیگس کے خرچ بھی دیتا ہے، اسی طرح سے اس کا ٹیوشن جو ہوتا ہے اس کا بھی خرچ دیتا ہے، اور خود اس کا ذاتی جو خرچ ہوتا ہے اسے بھی وہ باپ دیتا ہے، تاکہ میرا لڑکا، میری اولاد اچھے ڈھنگ سے پڑھائی کرے اور اپنی زندگی میں آگے چل کر کے کسی کا محتاج نہ رہے اور عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ اور جب وہ باپ دیکھتا ہے کہ میرا لڑکا یا میری اولاد اس کا امتحان سر پر آ گیا ہے پھر بھی اسے فکر نہیں ہے، وہ کھیلو کود میں لگا ہوا ہے، تو وہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے، سمجھاتا ہے اپنی اولاد کو کہ میں نے تیرے اوپر تیرے بیگ کا خرچ کیا، اپنا پیٹ کاٹ کر کے تجھے عطا کیا، کیوں؟ کیونکہ تو پڑھ لکھ لے، اور تیرا جو اگزام آنے والا ہے
اس میں تو زیادہ سے زیادہ نمبرات لا سکے، میرا نام روشن کرے اور اپنی زندگی سنوار سکے۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں عیش و آرام سے رہیں، اور اسی کے پیش نظر، اسی کے تحت اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بہت ساری کتابوں کو نازل کیا، اور سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کریم کو نازل کیا، جس کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ اگر لوگ پڑھیں تو ان سے عبرت حاصل کریں، اور بار بار کہا کہ قرآن نصیحت کی چیز ہے، لوگوں اس سے نصیحت پکڑو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہیں پر جنت کے نعمتوں کا ذکر کیا، کہیں پر جہنم جیسی خطرناک جگہ کے بارے میں بتایا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا، اور یہ باور کرایا اپنے بندوں کو کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس امتحان کی دنیا میں تم آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ محترم حضرات، میں اللہ رب العالمین کے انہی فرامین میں سے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اتارا تاکہ اس کے بندے اسے پڑھیں اور ان دنوں سے جو ہولناکیاں آنے والی ہیں ان سے ڈر کر کے اچھے اچھے اعمال کریں اور وہ کتاب و سنت پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک زلزلہ ہے، بہت ہولناک زلزلہ ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قیامت کے زلزلے کو بہت ہی خطرناک زلزلہ بتایا ہے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ اتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا بھی۔ وہ زلزلہ جو دنیا کے اندر چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے، ایسا زلزلہ نہیں ہوگا۔ وہ زلزلہ کسی مخصوص خطے کے لیے یا کسی مخصوص مقام اور شہر کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ زلزلہ ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے اچھی طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر جو عام زلزلہ آتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ چند سیکنڈوں کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی مخصوص خطے کے لیے، شہر کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب وہ زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، اور تو اور جب وہ زلزلہ آ کر کے چلا جاتا ہے، اس کے کئی دنوں تک، 10-5 دنوں تک لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کام میں بزی ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کبھی کبھار اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے اندر یہ ڈر اور بھے بیٹھ جاتا ہے کہ پھر سے زلزلہ آ گیا، حالانکہ زلزلہ آتا نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ زلزلہ ہے جو کسی مخصوص خطے کے لیے آتا ہے، جو کسی مخصوص شہر کے لیے آتا ہے، لیکن قیامت کے زلزلے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ جس دن نہ یہ زمین زمین رہے گی اور یہ آسمان آسمان نہ رہے گا، زمین اور آسمان دونوں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور کہیں فرمایا کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، کہیں فرمایا آسمان کی کھال نکال لی جائے گی، کہیں فرمایا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اور فرمایا کہ تاروں کو، چاند کی جو روشنیاں ہوں گی اسے کھینچ لیا جائے گا، اور کہیں فرمایا کہ پہاڑ بھی چلائے جائیں گے، روئی کی دھن کی طرح ریزہ ہو کر کے اڑیں گے۔ محترم حضرات، قیامت کا زلزلہ اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا، دنیا کے اندر جو چند سیکنڈوں کا زلزلہ آتا ہے ایسا زلزلہ نہ ہوگا۔ آج کل کا زلزلہ آتا ہے عام زلزلہ جو کسی مخصوص خطے، مخصوص شہر کے لیے ہوتا ہے، مخصوص سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ آج کا جو زلزلہ آتا ہے اس زلزلے سے زمینیں پھٹ جاتی ہیں، کہیں کہیں بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے جو خزانے ہیں اسے نکال پھینکے گی، اس کے اندر جتنے مردے ہیں، اس کے اندر جو زیورات سونے چاندی ہے وہ بھی زمین اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ محترم حضرات، قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات، اور تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچوں کو پھینک دے گی، ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ماں اور بیٹے کی مثال دی ہے یہاں پر، کیونکہ دنیا کے اندر تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ماں جیسی ہستی کوئی نہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے اتنا زیادہ چنتا جنک اور اتنا وفادار ثابت ہوئی ہے کہ کوئی اور شخص ثابت نہ ہوا۔ محترم حضرات، ایک بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ایک بہن اپنے بہن کو دھوکہ دے سکتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہے، شوہر اپنے بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک ماں اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور میں یہاں پر بتا دوں کہ ماں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ بھی دنیا کے زلزلے کے موقع پر ایسا مشاہدہ پیش کیا گیا تھا، ایسا حادثہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور وہ حادثہ ہماری زندگی میں آیا۔ محترم ناظرین، چند سالوں پہلے نیپال میں بھوکمپ آیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کی زمین بھی ہل گئی تھی، لرز گئی تھی۔ جب وہ بھوکمپ آیا وہاں پر تو کئی بلڈنگیں گری، زمینیں بھی پھٹ گئی کہیں کہیں پر۔ ایسے میں جب بلڈنگ گری تو ایک عورت تھی جو اینٹوں کے تلے دبی ہوئی پائی گئی۔ ڈاکٹروں نے اسے نکالا اور دیکھا تو اس کے ہاتھ کی 8 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اور ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ننھا سا دودھ پیتا بچہ تھا،
اور اس کے جو یہ ماں ہے، جو عورت ہے، اس کے چھاتی میں دودھ نہیں بچا تھا، اس کے پستان میں دودھ باقی نہ رہا تھا، لیکن اس کا بچہ تڑپتا رہا، اس کا بچہ روتا بلکتا رہا، تو یہ اپنے بچے کو زندگی دینے کے لیے اپنے ایک ایک انگلی کو کاٹتی گئی اور اپنا خون پلاتی گئی، اور ایسے ایسے کر کے 8 انگلیاں کٹ گئیں اس عورت کی۔ محترم حضرات، ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اس ماں کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ماں قیامت کے دن اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ تو ذرا غور کریں، ہم اور آپ کے جو دوست ہیں، ہم اور آپ کی دنیا کے اندر جو ایسے دوست ہیں جو ہمیں دین راہ سے بھٹکاتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہ کر کے راتوں رات گزار دیتے ہیں، اور تو اور ہم گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، جن کے لیے وہ دوست قیامت کے دن ہمارے کس کام آئیں گے؟ کسی کام نہیں آئیں گے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور جو حمل والیاں مائیں ہوں گی ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ وقت نہیں آیا ہوگا بچے کی پیدائش کا، لیکن پھر بھی ان کے حمل گر جائیں گے، ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اتنا بھیانک منظر ہوگا قیامت کا۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، لوگ شراب جیسی نشوں میں ہیں، وہ اس طرح سے مدہوش ہوں گے کہ انہیں پتہ نہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر چند سیکنڈوں کا جو کسی مخصوص خطے کے لیے زلزلہ آتا ہے، اس زلزلے کو دیکھ کر کے لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ جب بھوکمپ آیا تو کئی بار لوگ 10 منزلہ بلڈنگوں سے اپنی جان بچانے کے لیے کود گئے۔ محترم حضرات، اگر وہ ان بلڈنگوں میں رہتے تو ہو سکتی تھی کہ ان کی جان بچ جاتی، لیکن وہ اس زلزلے کو دیکھ کر کے اپنے ہوش کو کھو بیٹھے، اور وہ چند لمحے کے لیے یہ نہ سوچ سکے کہ بھوکمپ آیا ہے، ہم یہاں بلڈنگ کے اوپر رہیں گے، ہو سکتا ہے یہ بلڈنگ نہ گرے جس سے ہم بچ جائیں گے، ہماری جان بچ جائے گی، لیکن اگر ہم کودے تو ضرور بھی ضرور ہم بچیں گے نہیں۔ محترم حضرات، یہ دنیا کے اندر جو چند سیکنڈوں کا جو بہت ہی کم ڈگری کا زلزلہ آتا ہے، اس کا ایک پیش منظر ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کے کود جاتے ہیں، اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں اور نشے میں آ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، قیامت کا زلزلہ تو بہت بھیانک زلزلہ ہوگا، تو کیوں نہ لوگ نشے میں آئیں گے؟ دنیا کے اندر جو زلزلہ آتا ہے اسے دیکھ کر کے لوگ، چند سیکنڈوں کا زلزلہ دیکھ کر کے لوگ نشے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک زلزلہ ہوگا، تو اس دن لوگ کیسے نہ نشے میں ہوں۔
اور آگے فرمایا وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، انہوں نے بھانگ نہیں پی ہوگی، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، ہوگا کیا؟ اصل ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید، حقیقت میں اللہ رب العالمین کے عذاب جو ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی سختی ہوگی جس کی وجہ سے یہ تمام کامیں ہوں گی۔ اللہ کا عذاب اس دن اتنا سخت ہوگا کہ ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور لوگ مدہوش پھریں گے جیسے کہ نشے میں ہیں۔ محترم ناظرین، میں اس سورہ حج کی ابتدائیہ 2 آیات کے ذریعہ قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فکر کریں تو آخرت کی فکر کریں۔ ہم اور آپ آج دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا دنیا والوں نے یہ سوچ لیا ہے، ان کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ انہیں یہیں رہنا ہے، سدا یہیں رہیں گے، انہیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، ان کے نام اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اپنے بندوں کو غفلت سے اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں تمہارے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے اور تم خواب غفلت سے بیدار بھی نہیں ہوئے، تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی محض اور محض اس لیے ہے تاکہ اس کے بندے راہ راست پر آ جائیں، اس کے بندے یہ نہ سوچے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر انہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اچھے اعمال کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کو اپنا منزل سمجھتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں اور اس دنیا کے پیچھے اس دنیا کو حاصل کرنے میں سارا وقت ضائع نہ کر دیں، بلکہ جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کو برقرار رکھیں، اس مقصد کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ ہماری سوچ ہو، ہماری فکر ہو کہ ہمارا منزل آخرت ہے۔ ہمیں قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے رکھے، آمین۔ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور کتاب و سنت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔